انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے خواتین کے حوالے سے پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے تعاون سے کچھ مضامین اور کچھ طبی معلومات آپ تک پیش کی جا رہی ہیں اور کافی معلومات پیش کی جا چکی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر کسی مریض کو اسپتال جانا پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اسپتال آپریشن کروانے کی ضرورت پڑے یا آپ شدید بیمار ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اسپتال میں داخل ہوئے بغیر آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر صرف اسپتال میں ہی آپ کو ضروری دیکھ بھال مل سکتی ہے تو یہ مشورے آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں جو اسپتال کے عملے کو آپ کی حالت سے آگاہ کرتی رہے، عملے کی توجہ حاصل کرنے میں مدد کرے اور وہ فیصلے میں بھی آپ کی مددگار ہو۔ ممکن ہے مختلف افراد آپ کا معائنہ کریں۔ جو بھی آپ کا معائنہ کرے اسے اپنی رائے ایک کارڈ پر لکھ دینی چاہیے۔ یہ کارڈ آپ کے ساتھ رہے تاکہ جو بھی اگلا فرد آپ کا معائنہ کرنے کے لیے آئے اسے معلوم ہو جائے کہ اب تک آپ کے معائنوں سے کیا کیا باتیں معلوم ہو چکی ہیں، کون کون سی دوائیں آپ کو دی جا چکی ہیں، کون کون سے ٹیسٹ آپ کے ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا علاج کرے یا ٹیسٹ کروائے اس سے پہلے یہ پوچھنا بہت اہم ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اور کیوں۔ اس طرح آپ فیصلہ کر سکیں گی کہ آپ ہر علاج اور ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں یا نہیں۔ یوں غلطیوں سے بچا جا سکے گا۔ اسپتال کے عملے کو بھی دوست بنانے کی کوشش کریں، وہ آپ کی اچھی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کے آپریشن کی ضرورت پڑے تو یہ پوچھ لیں کہ جسم کے صرف اس حصے میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے جہاں کا آپریشن ہونا ہے۔ مقامی بے ہوشی یا لوکل انیستھیزیا، یعنی کہ ایسا انیستھیزیا جس سے وہ مقام سن ہو جاتا ہے اور آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ طریقہ زیادہ محفوظ ہے۔ آپریشن کے دوران سلا دینے کے لیے دوا دینے عام بے ہوشی جنرل انیستھیزیا کے مقابلے میں پہلے طریقے سے آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ پوچھیں کہ آپ کو کون سی دوائیں دی جا رہی ہیں اور کیوں۔ جب آپ کو اسپتال میں چھٹی مل جائے تو جانے سے پہلے اپنے علاج کی تمام تفصیلات کی ایک کاپی مانگ لیں۔ کبھی کبھی کسی بھی سنگین بیماری کا واحد حل آپریشن ہوتا ہے۔ بہت سے آپریشنوں میں ڈاکٹر مریض کی جلد کو کاٹتا ہے تاکہ جلد کے اندر ہونے والی کسی خرابی کو دور کر سکے یا جسم کے کام کرنے کے انداز کو تبدیل کر سکے۔ عورتوں کے چند عام آپریشن: یوٹرس کی صفائی، کھرچ کر یا کسی آلے کی مدد سے یا آلے سے چوس کر DNC یا MVA۔ کبھی یوٹرس کا استر اندرونی سطح سے پائی جانے والی چلی کو بھی نکالنا پڑتا ہے۔ یہ عمل یا تو اسقاط عمل کے دوران یا اس کے بعد کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بعض دفعہ غیر معمولی اخراج خون کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ آپریشن کے ذریعے پیدائش: یوٹرس کا بڑا آپریشن یعنی کہ سیزیرین سیکشن۔ جب کسی پیچیدگی کی وجہ سے کسی عورت کے بچے کی پیدائش معمول کے مطابق نہ ہو سکتی ہو، عورت کے لیے خطرہ ہو تو عورت کے پیٹ میں چیرا لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کو ڈیلیور کر کے باہر نکالا جا سکے۔ بچے کی پیدائش کے لیے آپریشن کبھی ضروری بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر یہ آپریشن ڈاکٹروں کے فائدے کے لیے کر دیے جاتے ہیں اور عورت کو ان سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ انفرٹیلیٹی، پانچ کرنا: اس آپریشن میں عورت کی بیض نالیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور
ان کے سرے مضبوطی سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح عورت کے بیضے یوٹرس تک نہیں پہنچ سکتے اور یوں مرد کا نطفہ اس عورت کو حاملہ نہیں بنا سکتا۔ یوٹرس نکالنا، ہسٹیکٹومی، یہ ایک نازک آپریشن ہے، اس لیے یہ آپریشن صرف اس وقت کرانا چاہیے جب بیماری کے علاج اور کوئی طریقہ کارگر نہ ہو۔ آپ معلوم کریں کیا آپ کی بیضادانیاں یعنی کہ اووریز بچائی جا سکتی ہیں۔ انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہاسپٹل میں جب بھی آپریشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں تو خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خون کا انتظام یعنی کہ پہلے سے کیا گیا ہو تاکہ وقت ضرورت جتنی خون کی ضرورت پڑے، جتنا خون ضائع ہوتا ہے اس کو ریپلیس کیا جا سکے اور مریض کی زندگی بچائی جا سکے۔ جب کبھی آپ کا زیادہ خون ضائع ہو جائے تو ہنگامی حالت میں انتقال خون کیا جاتا ہے یعنی کہ ٹرانسفیوژن، بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو خون دیا جا سکتا ہے۔ خون دینے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اگر خون کی اچھی طرح جانچ نہ کی گئی ہو تو وہ آپ کے جسم میں بیماریاں بھی منتقل کر سکتا ہے، یعنی جانڈس، یرقان، ہیپاٹائٹس یا HIV ایڈز۔ انتقال خون سے بچنے کی کوشش کریں سوائے اس کے کہ زندگی اور موت کا سوال ہو۔ اگر آپ کا کوئی ایسا آپریشن ہونے والا ہو جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتی ہوں تو یہ معلوم کریں کہ کیا آپ کے آپریشن سے پہلے آپ کا اپنا خون نکال کر اسپتال میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو ہنگامی حالت میں خون کی ضرورت پڑے تو آپ کا اپنا ہی خون آپ کو دیا جا سکے گا۔ اگر آپ اپنا خون محفوظ نہیں کرا سکتی تو آپ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے کہیے کہ وہ آپ کے ساتھ اسپتال چلے۔ یہ خیال رہے کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کا یرقان اور HIV ٹیسٹ ہو چکا ہو، نہ تو وہ نہ اس کے شوہر یا بیوی نے گزشتہ 6 ماہ میں کسی اور کو سے جنسی تعلق قائم کیا ہو۔ اس کے خون کا بھی امتحان یا ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ اس کے خون آپ کے جسم کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ کو اجنبی کا خون دینا پڑے اور اسپتال اس خون کا HIV ٹیسٹ نہیں کرتا تو آپ کے جسم میں انفیکشن ہو جانے کا خطرہ ہے۔ انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد 6 ماہ تک اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ جنسی تعلق رکھیں تاکہ آپ کے شوہر کا تحفظ ہو سکے۔ پھر HIV ایڈز کا ٹیسٹ کروائیں اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی کہ ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی کرائیں تاکہ آپ کو صحیح معلوم ہو سکے کہ آپ کا جو ٹرانسفیوژن ہوا ہے اس میں کوئی ایسا جراثیم تو نہیں تھا جو کہ دوسروں کو منتقل ہو سکتا ہے۔ آپ کے آپریشن کے بعد اسپتال سے رخصت ہونے سے پہلے پوچھ لیں کہ مجھے اپنے جسم کے آپریشن والے حصے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے درد کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے کتنے عرصے آرام کرنا ہوگا، میں دوبارہ جنسی تعلقات کب شروع کر سکوں گی، کیا مجھے ڈاکٹر سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کب۔ نرم اور ہلکی غذا کھائیں جو آسانی سے ہضم ہو سکیں، جتنا زیادہ آرام کر سکتی ہوں کریں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ کے روزمرہ کے کاموں کا خیال رکھیں۔ چند دن کی دیکھ بھال سے آپ جلدی اور تیزی سے صحت ہو سکیں گی۔ انفیکشن کی علامات پر نظر رکھیں، اگر جسم میں جہاں آپریشن کیا گیا ہو وہاں اگر پیلی رطوبت، پیپ خارج ہونے ہو، بدبو آنے لگے، اس مقام کے قریب کی جلد گرم محسوس ہو، آپ کو درد یا بخار ہو جائے تو ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہو تو فوراً کسی صحت کارکن یا ڈاکٹر کو رجوع کریں۔ اگر آپ کے پیٹ کا آپریشن ہوا ہو تو کوشش کریں کہ جس جگہ آپریشن کیا گیا ہے وہاں دباؤ نہ پڑے یا تناؤ نہ ہو۔ جب بھی
آپ حرکت کریں یا کھانسیں تو کاٹی گئی جگہ پر تہہ کیا ہوا کوئی کپڑا، کمبل یا تکیہ رکھ کر نرمی سے دبا لیں۔